ایک ویڈیو پرانی چلتی تھی اور جس کو بالکل یعنی وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے، حالانکہ میری ویڈیو بڑی لمبی ہے، لیکن وہ سائل جو آیا تھا سوال کرنے والا، بس وہ چند سیکنڈ میں سوال کر کے چلا گیا، اس کی کلپنگ کر کے انہوں نے اس کو چلانا شروع کیا اور یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی مفتی یاسر کو گھیرے لیں گے۔ بھائی صاحب انشاءاللہ میں بتا دوں پہلے ہی، اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط حصار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے بلکہ آپ کے ان دھرم گروؤں کے قول کے مطابق بھی ہوتی ہے، خصوصاً اگر مورتی پوجا پر بات کرتے ہیں کہ جو مورتی پوجا کا کھنڈن کرتے آ رہے ہیں، ایک عرصے سے کنڈیم کرتے آ رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے فیتھ کی، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنا جس طرح کا بھی چاہے فیتھ رکھے۔ ہم آپ کو یا کوئی بھی انسان مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں نماز نہ پڑھوں، اس کی ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کر کے دیکھے۔ ہم بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، نہ ہمیں اسلامی اعتبار سے اس کا حق ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے ہمیں اس کا حق ہے کہ ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر پابندی لگا دیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، خصوصاً اس دنیا میں کہ جہاں اکثر جگہوں پر ہم مسلمان بحیثیت معاہد کے رہتے ہیں، یعنی ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں کبھی، ٹھیک ہے، آپ اپنے جو آپ کا طریقہ عبادت ہے اس کو فالو کریں اور ہمیں ہمارے طریقہ عبادت کے اوپر چلنے دیں۔ اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف اس طرح بیان بازی کریں یا ہم کوئی طاقت کے بلبوتے پر کسی کو روکیں، اور اگر کوئی روکتا ہے تو غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے ایکیڈمک ڈسکشن کی، یعنی ہم سے اگر کوئی کانسیپٹ آف آئیڈل ورشپنگ پہ بات کرے گا، ہم سے اگر کانسیپٹ آف وننس آف گاڈ پہ بات کرے گا، ہم سے اگر کوئی شخص کانسیپٹ آف ایگزسٹنس آف گاڈ پر بات کرے گا، کانسیپٹ آف دی کوالٹیز آف گاڈ پر بات کرے گا، تو ظاہر ہے کہ ایکیڈمک انداز میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اسی طریقے سے عقل و نقل کے مطابق ہم اس کا جواب دیں گے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ باقی سامنے والے کا اختیار ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے اور اس سے کسی کی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ، ابھی میں ویڈیو چلانے والا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لنک بھی پبلک کریں گے، وہ ویڈیو جو عام ہوئی اور اس کے بعد اسی ویڈیو میں میری جو وضاحت ہے میں وہ کر کے انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ دوسری بات میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے ہمارا لائیو اسٹریم، یہ امریکہ میں ہوتا ہے، یعنی بحیثیت میں ایک بھارتی ناگرک نہیں ہوں، میں انڈین سٹیزن نہیں ہوں، میں امریکہ میں رہ کر یہ پروگرام کرتا ہوں۔ جس آرگنائزیشن کے تحت میں جس کے آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں وہ امریکہ میں رجسٹرڈ ہے، میری تمام کی تمام چیزیں یو ایس میں رجسٹرڈ ہے۔ ناٹ یہ کہ میں اس سے کوئی پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کے جورسڈکشن میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر رہ کر میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس ملک کے قانون کے مطابق ہے۔ لنک سے لوگ مجھ سے جڑتے ہیں، وہ دنیا بھر سے جڑتے ہیں، وہ کینیا سے بھی جڑ سکتے ہیں، وہ یوگانڈا سے بھی جڑ سکتے ہیں، وہ انڈیا سے بھی جڑ سکتے ہیں، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، افغانستان سے، دنیا میں جہاں جہاں انٹرنیٹ ہے وہاں سے جڑ سکتے ہیں، اور آ کے مجھے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں انڈیا سے جڑ رہا ہوں، میں اتر پردیش سے ہوں، میں بنگال سے ہوں، میں آسام سے ہوں، مجھے آ کر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں انڈیا سے نہیں ہوں، فلاں ملک سے ہوں۔ تو ہمیں اس کی، اور نہ ہی ہم اس سے پوچھتے، ہمیں اس کی آئیڈینٹی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم اس زبان میں بات کرتے ہیں جو پورے سب کانٹیننٹ میں نہیں، تقریباً پوری دنیا میں اس وقت بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ دبئی میں سیکنڈ لینگویج اردو ہے، سعودی عرب میں سب سے زیادہ عربی کے بعد اردو ہی بولی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ان ممالک میں اردو بولی جاتی ہے، اس کا کریڈٹ آپ کسی بھی چیز کو دیں، فلم انڈسٹری کو دیں، واٹ ایور، لیکن بہرحال اس زبان میں بات کرتے ہیں کہ جس کو دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اگر مفتی یاسر صاحب نے بت پرستی کے خلاف بولا ہے تو یقیناً انڈیا میں جو ہندو ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، تو یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ آپ اس دنیا میں اکیلے بت پرست نہیں ہیں بھائی صاحب، پورا کیتھولک ورلڈ بت پرست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کر یہ لوگ پوجا کرتے ہیں،
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بت پرست ہیں، اور جو بھی ہمارے آرگیومنٹ بت پرستی کے خلاف ہیں وہ تمام کے تمام کیتھولکس کے خلاف بھی ہیں۔ پروٹسٹنٹ میں اکثریت ایسی ہے جو بت پرستی کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، لیکن کیتھولکس بت پرست ہیں، ریڈ انڈینز بت پرست ہیں، آسٹریلیا کے ایبریجنلز بت پرست ہیں، اسی طریقے سے چائنا میں ایک بڑی تعداد بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، کمبوڈیا میں بت پرستی ہو رہی ہے، اور تو اور آپ بہت سے مسلم ممالک میں دیکھیں گے جہاں لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں، وہ کھڑے کی پوجا نہیں کر رہے تو لیٹے کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو بت پرستی کا اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے بت پرستی، تو بات الگ ہے، لیکن یہ پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہے بھائی، یہ ایک فینومینا ہے جو ہزاروں سال سے دنیا میں ہے۔ اور ہم جب آئیڈل ورشپنگ کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو ایک جنرل گفتگو ہوتی ہے، اس میں کسی خاص مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، ایک کانسیپٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ٹارگٹ کیا؟ اس پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں ہیں کہ جہاں آپ کو آزادانہ رائے رکھنے کا حق ہے، جہاں آپ اپنی بات تمیز اور تہذیب کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور جب ہم تمیز اور تہذیب کے ساتھ بات رکھیں گے تو آپ کو سننی پڑے گی، آپ ہماری آواز کو دبا نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہم ایک آزاد دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں، اور اس آزاد دنیا میں ڈائیلاگ ہی ہوتا ہے، اور یہ ڈائیلاگ آپ کو کرنا پڑے گا، اور نہیں کرنا چاہتے سننا پڑے گا۔ انشاءاللہ یہ آواز اسی طریقے سے غلط اور باطل تصورات کے خلاف اٹھتی رہے گی، اور یہ آواز اسی طریقے سے بلند رہے گی باذن اللہ تعالی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں گے۔ تو یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے اس ڈیبیٹ کی مبارکباد ملت اسلامیہ کو کیوں دی، اس لیے کہ ہمیں مجبور کیا گیا کہ اس ڈیبیٹ کو ہم صرف مسلمانوں کے لیے کر دیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کے لیے نہیں کی گئی تھی، بلکہ وہ ایک ہیلتھی ڈسکشن تھا اس ملک میں کہ جہاں ہیلتھی ڈسکشن کی بے انتہا ضرورت ہے، ضرورت تھی اور ضرورت رہے گی۔ مختلف چاہے وہ اسلام ورسز کچھ اور ہو، ہندو ورسز کرسچینٹی ہو، کرسچینٹی ورسز بدھزم ہو، بدھزم ورسز جینزم ہو، کچھ بھی ہو، ہیلتھی ڈسکشن ہوتے رہنا چاہیے، اور اس کو ہار جیت سے قطع نظر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے خیالات ہمارے پاس پہنچ گئے اور ہمارے خیالات آپ تک پہنچ گئے، اور پھر لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں سوچتے۔ تو یہ جو بات میں نے آپ سے کہی کہ میں آپ کے جورسڈکشن سے باہر ہوں، یہ اس لیے کہی کہ ایک نیوز چینل نے باقاعدہ، حالانکہ وہ یعنی کہنے کو مین اسٹریم اس معنی کرے کہ ٹی وی پر کہیں آتا ہوگا، لیکن اس کا نام میں نے پہلی مرتبہ ہی سنا ہے، اور اس کی جتنی ویڈیوز میں نے دیکھی اس میں ایک ہی خاتون وہی سب کے ساتھ بحث و مباحثے میں لگی پڑی ہے، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، میناکشی وغیرہ کر کے کچھ نام تھا۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو بلا رکھا تھا، اور اس میں اس نے اعتراض کیا ہوا تھا کہ بھائی اگرچہ یہ آدمی امریکہ میں رہتا ہے لیکن اس کو سننے والے بھارت، بھائی مجھے سننے والے ساری دنیا میں ہیں، میں عربی میں بولوں گا تو سننے والے عرب ورلڈ میں ہوں گے، انگلش میں بولوں گا تو سننے والے سارے، اور میں انگلش میں بھی بات کرتا ہوں تو ساری دنیا کے لوگ الحمدللہ مجھے سن رہے ہیں۔ سو واٹ کہ اگر سننے والے کہیں ہو، کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات دوسروں تک نہ پہنچے؟ آپ لوگوں تک بات کو پہنچنے دیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا بات میں کوئی جھول ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بات دوسروں تک نہ پہنچ جائے؟ اگر دوسروں تک صحیح بات پہنچ جائے گی تو کہیں یہ لوگ صحیح بات کو قبول نہ کر لیں تو ان کو جہالت کے گڑھے میں ڈالے رکھو۔ تو اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو مختلف ادھر ادھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور کچھ ٹویٹس بھی اس تعلق سے ہوئی، میں اپنے ایڈمن پینل سے کہوں گا کہ کامنٹس میں وہ ان ٹویٹر اکاؤنٹس کا، ایکس اکاؤنٹس کا لنک ضرور دیں، اور آپ لوگ جا کر ایسے اسلامو فوبس کو ان کے اکاؤنٹس پر جا کر ان کو رپورٹ کریں، چونکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آزادی اظہار رائے دنیا میں، چھوڑ دیجئے انڈیا میں، دنیا میں نہیں ہونے دینا چاہتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ہم ایک ایسی آزاد دنیا میں سانس لے رہے ہیں کہ جہاں رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے بھائی یہ تو بڑا دوغلا پن ہے، آپ اسلامی ملک میں تو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اسلامی ملک میں بھی آپ کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے۔ اگر مان لیجئے اسی طرح کی ڈیبیٹ جو دلی میں ہوئی ہے، اگر وہی ڈیبیٹ میں کہتا ہوں کابل میں ہو، چلو چھوڑ دو اسلام آباد ہے نا، میں کہتا ہوں کابل میں ہو، تو کابل میں بھی ہونی چاہیے، وہاں پر بھی ہونی چاہیے، چونکہ ہمارے کلچر میں اسلامی جو کلچر رہا ہے
عباسی خلافت میں، امیہ کی خلافت میں، وہاں پر یہ ڈیبیٹس ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. معتزلہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی صفات کا انکار کیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کو رہنے دیا گیا، بلکہ ان کو بڑی بڑی سرکاری پوزیشنیں دی گئیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا گیا، ان کے ساتھ مناظرے ہوئے، ان کے ساتھ ڈیبیٹس ہوئی، ان کا لٹریچر چھپا، ان کا لٹریچر پڑھا گیا، باقاعدہ ان کو پھر ریفیوٹ کیا گیا، اور پورا ایک ٹریڈیشن ہے ڈیبیٹس کا اسلامک ورلڈ میں. آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ رائے کی آزادی کا اظہار اسلامک ورلڈ میں نہیں کیا جا سکتا؟ تو اگر اس طرح کی ڈیبیٹ، ہاں توہین کے ہم حق میں نہیں ہے، نہ ہم کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں، جو مثلا دوسرے مذاہب کے ڈیٹیز ہیں ہم ان کی توہین نہ کبھی کریں گے، نہ کبھی کرنے کی اجازت دیں گے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی کی توہین نہیں کریں گے. ہاں لیکن یہ کہ ہیلتھی ڈیبیٹس اور ہیلتھی ڈسکشنز ادیان، مذاہب اور ریلیجنز اور دھرموں کے درمیان ہوتے رہنا چاہیے. Welcome to Islamic Reaction Hub.